بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 9ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیات 47 سے 57 تک پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، وہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور خاص طور پر اس دن کا خوف کرو، یعنی قیامت کے دن کا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے، لیکن دوسری احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کی امت میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جب دوزخ میں چلے جائیں گے، سزا بھگت لیں گے، تو اس وقت آپ کی شفاعت کی وجہ سے اس میں سے نکالے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے جسم جل چکے ہوں گے، پھر ایک نہر کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا جس سے وہ جسم دوبارہ بننا شروع ہوں گے، جیسے ایک دانہ جو ہے وہ اگتا ہے اور ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جسم جب دوبارہ بنیں گے تو ان پر جلنے کے نشانات باقی ہوں گے۔ جب یہ جنت میں داخل بھی کیے جائیں گے تو ان نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے اور ان کو جہنمیون کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے ہیں اور جنت میں داخل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اور پھر تمام انسانوں کو اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ کسی بات سے تمہیں یہ دھوکہ نہ ہو کہ اگر تم بدعملی کرتے رہے تو بھی چونکہ ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہو اس لیے تمہاری پوچھ نہیں ہوگی اور تمہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ اگر مخلوق میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کے بعد ان لوگوں پر شکر ادا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر وہ ان کو پورا نہ کرے تو پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ پھر فرمایا وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن انسان چاہے گا کہ دنیا بھر کی دولت کو دے کر اپنی جان کو چھڑا سکے، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا اور کسی طرف سے بھی کوئی مدد ان کو نہ پہنچے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد دلاتے ہیں کہ کس کس طرح مشکل وقت میں میں نے تمہاری مدد کی۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور بعد میں انہوں نے اپنے سارے خاندان کو وہاں بلا لیا تو 500 سال تک تقریباً بنی اسرائیل بہت عزت اور احترام سے رہے۔ پھر جب فرعون کی حکومت ہوئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ بنی اسرائیل سے مزدوروں کی طرح کام لیتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنواتا اور ان کو سخت مشقت کرنا پڑتی اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی ان کو برداشت کرنا پڑی وہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل کو آزاد کرایا فرعون کی غلامی سے اور شدید ترین عذاب سے۔ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی سے نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اور تم ہر طرح سے گھیرے میں آ چکے تھے۔
اور پھر سخت تکلیف کا ایک حصہ کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور پھر انہیں آل فرعون اپنا غلام بنا لیتی، یعنی ان کے گھروں میں باندیوں کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی عورتیں رکھی جاتی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فرعون یہ سب سزائیں دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ ایسا کیوں ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ انہیں اتنی فضیلت دی گئی، چنا گیا، ان کو باقی تمام جہان والوں پر اہمیت دی گئی، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ؟ آج ہم اپنے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ایسی آزمائشیں امتوں پر کیوں آتی ہیں؟ وہ ان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، انہیں سیدھے رستے پر لانے کے لیے آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد ہو یا قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ اگر اپنی حالت اچھائی کی طرح بدل دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات و اکرام فرماتا ہے، اور اگر وہ اپنی حالت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں بدل دیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی آزمائشیں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بظاہر فرعون اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو بنی اسرائیل پر مسلط ہو چکی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ایک اور انعام کی طرف اشارہ ہے، نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار دوسری طرف لے آئے۔ بنی اسرائیل کو جب رات کے وقت انہوں نے پیغام دیا کہ وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور پھر وہ سمندر کو پار کریں، تو فرعون کو جب خبر ہوئی تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے آیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، اور بنی اسرائیل پھر بلبلا اٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں جب اپنا عصا مارا تو پانی دو طرف پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک سیدھا صاف راستہ بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی پیچھا کیا، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جب عین سمندر کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی جو دو طرف ہٹ چکا تھا واپس مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی اور ذلت و رسوائی کا شکار ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر کی جانے والی نعمت کو یاد کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ڈوب رہا تھا۔ اور یہ سب اللہ کا خاص انعام تھا بنی اسرائیل پر، جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک بہترین لیڈر کے میسر آنے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، یہ کس لیے لیا تھا؟ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار فرعون کی غلامی سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آ گئی تو اب ان کو ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر انہیں تورات دینا چاہی۔ اولاً 30 دن کے لیے بلایا گیا، لیکن اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ 40 دن تک یا 40 رات تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، ایک طرح سے میڈیٹیشن تھی، پوری قوم سے الگ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کے ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے اور کئی کئی دن تک وہاں پر رہتے اور عبادت کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا علم انسان اگر حاصل کرنا چاہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر ہنگاموں سے اور شور شرابے سے الگ ہٹ کر نکل کر بیٹھنا اور پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جا رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا، پہاڑ پر بلایا، لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ سامری نے ان کو بہکایا اور پوری قوم نے جو زیور اکٹھے کیے تھے، بنی اسرائیل نے جب مائیگریشن سے پہلے جو کچھ وہاں پر اپنے جمع پونجی رکھی ہوئی تھی وہ ساتھ اٹھا کر لے آئے تھے، تو سامری نے ان کو کہا کہ لاؤ تم اپنا زیور اور میں تمہارے لیے معبود بناتا ہوں۔ موسیٰ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں بھول گئے ہیں اور ان کا الہ بھی بھول گیا ہے، تو ہم اپنے لیے ایک اور الہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت، دینی حالت کیا ہو چکی تھی۔ اگرچہ تمام انبیاء کا پیغام توحید رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم ایک الہ کی، جو آپ کا بھی الہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں۔ لیکن بعد کی نسلوں میں آہستہ آہستہ بگاڑ آتا گیا، اور خاص طور پر جب ایجپٹ میں، مصر میں فرعونیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا خلط ملط ہوا، یعنی میل ملاپ ہوا، یہ اپنی تعلیمات کو بھول چکے تھے، تو انہوں نے بہت سے طور طریقے وہاں سے لے لیے۔ آل فرعون بت پرست تھی، شرک میں مبتلا تھی، تو بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں جو شرک کی قسم سے تعلق رکھتی تھی وہ بھی ان کے اندر آ گئیں۔ تو اب کیا ہوا کہ سامری نے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے جبکہ تم ظلم کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور ان کو معاف فرما دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم اللہ کے اس انعام کی قدر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل سیدھے رستے پہ چل سکیں۔ جیسے ہم دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دے گی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی تورات ہدایت کا ذریعہ تھی، اور فرقان یعنی بہت سے معجزات بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تاکہ قوم سیدھے رستے پہ چلے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ اے قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ لیکن توبہ کے لیے ایک شرط رکھی گئی، اور وہ شرط کیا تھی کہ جو مجرم ہیں انہیں قتل کیا جائے، جو توبہ نہ کریں ان کو مارا جائے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے جانوں کو قتل کرو، یعنی خود بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں مجرموں کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہی تمہارا اب علاج ہے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پیش کی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ تو وہ 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو نقصان کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 70 کے 70 لوگ وہاں پر مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے
اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان مردہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر سے زندہ کیا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا تاکہ تم شکر کرو. اور اس کے بعد چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من و سلوہ برسایا، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کی. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا یعنی ناشکری کر کے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان پر یا کسی قوم پر کوئی انعام کرتا ہے، کوئی انہیں نعمت دیتا ہے، تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا یہ حصہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں. لیکن اگر کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو دنیا میں بھی اس ناشکری کا وبال اس پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.